تو سر میں نے یہ انیشیٹو رکھا کہ مجھے ایسا پلیٹ فارم مجھے جب مل رہا ہے تو میں اس کے اوپر ایسی ایجنسی کریٹ کرتی ہوں جس میں فیمیلز ایزی ہوں. بالکل. اور فیمیلز کے لیے دیکھیں سب سے بڑا اس پلیٹ فارم کی بیوٹی کیا ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر سے یا ریموٹلی کام کریں. جو کنٹری وائز سچویشن ہے ایک بزنس کے اوپر آپ ریلائی نہیں کر سکتے, تو ایک بزنس کے اوپر ریلائی کرنا یہ کوئی بہت اچھی چیز ہے بھی نہیں ہے. تو سر یہاں آنے سے پہلے میں نے اسٹارٹ کیا تھا, مجھے میک اپ کا آبویسلی فیمیل ہوں تو میک اپ کا کافی شوق تھا. تو سر میں نے سوچا کہ جب میں کسی برانڈ کی جا کے چیز پرچیز کرتی ہوں تو کوئی میرے برانڈ کی چیز پرچیز کیوں نہ کرے. السلام علیکم جی, دس از بابر, انیبلرز ٹرینر لاہور. اور آج آپ کے لیے بڑا انٹرسٹنگ پوڈ کاسٹ ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تینوں فیمیلز بیٹھی ہوئی ہیں میرے ساتھ, اور انہوں نے بھی اپنی ایجنسی بنائی ہے. تو ان سے کچھ کویشچن آنسرز ہیں کہ انہوں نے ایجنسی کیوں ریفارم کی, کیا ان کو لگا, اور سب سے انٹرسٹنگ جو انہوں نے اپنی ایجنسی کا نام رکھا ہوا ہے فیمیل ونگ, وہ کیوں فیمیل ونگ انہوں نے نام رکھا ہے. اور پلس جو مجھے پتہ چلا انہوں نے اپنی بیک اپ انکم اسٹریم بھی بنائی ہے, وہ بھی ایک بڑا آپ کو اچھا ایک میسج ملے گا سب کو کہ بیک اپ انکم اسٹریم ہونا بہت ضروری ہے. ایک اسکل کے اوپر آپ نہ سارا کچھ لگائیں, بیک اپ بہت ضروری ہے لائف میں. تو شروع کرتے ہیں. مہراب, تھوڑا سا آپ مجھے اپنے بارے میں انٹروڈکشن بتائیں, کیا آپ کا اس سے پہلے بیک گراؤنڈ ہے اور کیا کر رہی ہیں آپ؟ السلام علیکم سر, مائی نیم از مہراب احمد اینڈ آئی جوائنڈ ورک اراؤنڈ 6 months ago. سر میری کو بہت زیادہ اسٹڈیز نہیں ہے, آئی ڈیڈ اے لیولز اینڈ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے تھوڑا برٹش میں اور پاکستانی اسٹڈیز میں ڈفرینس تھا, تو میں نے اس کو اسکپ کیا. اینڈ سر میں نے سوچا کہ مجھے کچھ اور کرنا چاہیے, کیونکہ سر لائک فرام چائلڈہڈ میرے فادر نے بھی مجھے یہ چیز سکھائی تھی کہ یو ہیو ٹو بی سیلف انڈیپینڈنٹ, کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا. تو سر مجھے لائک بائی ایج آف 16 and 17 سر مجھے شوق تھا کچھ ارننگ کا, تو سر میں ٹیچنگ کرتی تھی. اوکے گڈ. تو سر آفٹر اسکول میں نے اس طرح سے کرنا کہ میرے پاس کچھ 2-3 اسٹوڈنٹس تھے, میں ان کو پڑھاتی تھی. اس کے بعد سر مجھے تھا کہ اگر میں یہ کر سکتی ہوں تو مجھے کچھ اور انیشیٹو بھی لینا چاہیے. تو سر اس کے بعد مجھے ایک پلیٹ فارم ملا, میں نے فیس بک پہ تھوڑا سا سرچ وغیرہ کیا تو مجھے انیبلرز ملا. تو سر میں نے یہاں کے انیبلرز کو جوائن کیا. تو سر بالکل لائک میں زیرو تھی, مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ امیزون, صرف مجھے یہ پتا تھا کہ امیزون ایک پلیٹ فارم ہے, اس کے اوپر ماڈیولز بھی کتنے ہیں مجھے اس چیز کا بھی آئیڈیا نہیں تھا. ٹھیک ہو گیا, یہ آپ کا بیسیکلی بیک گراؤنڈ ہے. آپ اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن کریں. مائی نیم از ہاجرہ علی اینڈ آئی ہیو کمپلیٹڈ مائی اسٹڈیز ریسنٹلی ICS ان فزکس. میں نے ICS کیا, اس کے بعد مجھے ارننگ کا شوق تھا. میں نے سوشل میڈیا پہ کافی سرچ کیا, مجھے انیبلرز کا پلیٹ فارم ملا. ابھی 6 months ہو گئے ہیں مجھے بھی جوائن کیے ہوئے الحمد للہ. چلیں, ابھی 6 months آپ کو ہوئے جوائن کیے ہوئے, ابھی آپ نے ICS کیا ہے, ٹھیک ہے. بڑی مطلب انیشیل ایج ہے جس میں آپ نے ایک اس طرح سے سوچا اور اس کو شروع کیا. مس آپ اپنا تھوڑا سا آپ اپنا بتائیں کہ آپ کا کیا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے, تاکہ پھر میں آگے موو کروں کویشچنس پہ. جی السلام علیکم, میرا نام اسماعیل ہے اور میرے ماشاء اللہ 3 بچے ہیں, اور 2 A levels میں ہیں اور 1 6th کلاس میں ہے. اور ان سب کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مجھے بیکنگ کا شوق ہے. بیکنگ میں آلریڈی کر رہی ہوں اور وہ بھی الحمد للہ ایک سکسیزفل بزنس چل رہا ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اور جیسے سوشل میڈیا کے تھرو اتنی پبلسٹی ہو رہی ہے آج کل, ای کامرس کی ہے وہ, اس میں انیبلر کا پلیٹ فارم دیکھا, اچھا لگا. میں نے پریمیسز وزٹ کیا 2-3 دفعہ, اچھا لگا مجھے سارا انوائرمنٹ. تو میں نے کہا کوئی نہیں, ایک نئی اسکل ٹرائی کرتے ہیں. اور ایسا ایشو بس شوق تھا کہ ہاں نئی چیزیں لرن کرنے کا, نئے ایکسپیرینسز کرنے کا. اس میں سب سے بڑا جو فائدہ آپ کو فائنینشیل اسٹیبلٹی اس میں بہت زیادہ ہے. اوبویسلی وہ تو ہے. جس طرح آج کل چیزیں آپ دیکھ لیں کہ مہنگائی ہے یا ہر چیز, تو لیکن اب آپ جب ارننگ کرتے ہو آپ کو فیل نہیں ہوتا. جی بالکل. تو میں نے دیکھا مجھے اچھا لگا, اور پھر میں نے تقریباً 4 months ہو گئے میں نے ورک جوائن کیا ہوا ہے. اور ہول سیل پہ میں کام کر رہی ہوں. ہول سیل کی میری جو ہے وہ EVS سیریز میں نے ساری پہلے وہاں سے لرن کیا. EVS سیریز سے لرن کرنے کے بعد میں نے ہینڈز آن پریکٹس کے لیے ورک جوائن کیا, اور پھر اب ہینڈز آن پریکٹس ہو رہی ہے, اب میں آربٹراج کی طرف بھی آ گئی. زبردست. یہاں پہ میرا کویشچن جی, اب میرے آپ سے سوال شروع ہوں گے, ٹھیک ہے, آپ نے تو کرا دیا ہے. تو میرا مجھے یہ بتائیں, آپ کے ذہن میں ماشاء اللہ بھی آپ نے اپنی لاسٹ ویک ایجنسی کا افتتاح کیا, ٹھیک ہے, ماشاء اللہ بڑا اچھا ہوا. یہ فیمیل ونگ کا آپ کے ذہن میں آئیڈیا کیوں آیا؟ آپ تو اکیلے بھی گرو کر سکتی تھی, تو آپ کا ذہن میں کیا تھا کہ اس ایجنسی کو لے کے میں کس طرح خیال آیا؟
اوکے سر میں نے نومبر میں انیبلرز کا ویمن امپاورمنٹ پلان تھا, اس کو میں نے لیڈ کیا تھا. تو وہاں پہ اراؤنڈ 35-40 ہمارے پاس فیمیلس تھیں جو بالکل نیو بی تھیں. تو ان کے ساتھ جب میں بیٹھی میں نے ان کو جج کیا کہ وہ کمفرٹیبل تب ہیں جب ان کو ایک فیمیل کا انوائرمنٹ ملے. تو سر وہاں سے میں نے اس کو ایک اپنے مائنڈ میں آئیڈیا رکھا کہ مجھے اس چیز کو کرنا چاہیے. سر میں نے آگے دن فردر اس کو سر سرمد کے ساتھ ڈسکس کیا کہ مجھے اس چیز کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. تو سر میرا فیمیل ونگ بنانے کا مین مقصد یہ تھا کہ میں جب ورک جوائن کیا تھا تو کچھ اسپیسیفکلی فیمیلز نہیں تھیں میرے پاس جو مجھے گائیڈ کر رہی تھیں. میں ہر کسی کے پاس جاتی تھی کہ آپ مجھے یہ چیز گائیڈ کر دیں, میرا یہ کویشچن ہے. تو سر ڈفرینٹ لوگوں کے پاس جا کے مجھے اس چیز کو ہینڈل کرنا پڑا تھا. لیکن سر ہر کوئی اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا کسی کے پاس کہ وہ ہر کسی کے پاس چلا جائے. تو سر میں نے یہ انیشیٹو رکھا کہ مجھے ایسا پلیٹ فارم مجھے جب مل رہا ہے تو میں اس کے اوپر ایسی ایجنسی کریٹ کرتی ہوں جس میں فیمیلز ایزی ہوں. بالکل. اور فیمیلز کے لیے دیکھیں سب سے بڑا اس پلیٹ فارم کی بیوٹی کیا ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر سے یا ریموٹلی کام کر سکتے ہیں. سب سے بڑا ایک سیفلی, جو آج کل چیزیں اب ٹریول ہے, حالات ہیں, آپ کو یہ نہیں ہے کہیں آپ کو جا کے بیٹھنا ہے کہ ٹریول کرنا ہے آپ نے. اس میں سب سے اچھا یہ آپ اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا آفس بنا کے آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا آپ کو آئیڈیا ہے جس سے کہ باقی فیمیل جو اس فیلڈ میں ہیں ان کو بھی ایک میسج جاتا ہے کہ جی آپ فیمیلز کے لیے, کیونکہ ہر فیمیل میل سے بات نہیں کر سکتی, ہیزیٹیشن ہوتی ہے. اب میرے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے بھی اکثر یہ ایشو آتا ہے. تو وہ سب سے اچھا اس طرح کی ایک فیمیل لیڈ کرے, ہیڈ کرے, جس سے ان کے ایٹ لیسٹ یہ ایشو ریزالو ہو اور وہ آگے ہیں. کافی فیمیل ایسی ہیں جنہیں کام کرنا آتا ہے بٹ کمیونیکیشن. تو یہاں پہ اس طرح کی میں میسج سب کو یہ جاتا ہے کہ آپ بھی ایسی اپنے گروپ میں دیکھیں فیمیلز جن کی کمیونیکیشن یا جو لیڈ کر سکتی ہیں ان کو لیڈ کرنے دیں. آپ ٹیکنیکل چیزیں دیکھیں. تو یہ بڑا اچھا آپ کا آئیڈیا ہے. اور آپ کو رسپانس کیسا مل رہا ہے؟ سر اللہ کا شکر ہے, مجھے رسپانس بہت اچھا مل رہا ہے. ابھی جو ہمارے پرماننٹ ممبرز ہیں وہ ہم 3 ممبرز ہیں, لیکن اس ٹائم 3 انٹرنیز بھی میرے پاس ہیں, دیٹ از فرا, اقرا اینڈ نازیہ. سر یہ تینوں بھی ڈفرینٹ, ایک ای کامرس کی فیلڈ میں ہے, لوکل ای کامرس, اور 2 جو ہیں وہ امیزون ہی لرن کر رہی ہیں. مجھے یہاں پہ ایک اور چیز پتہ چلی ہے, آج ہی پتہ چلی ہے کہ آپ ماشاءاللہ اپنا لوکل ای کامرس بھی کر رہی ہیں. اب یہ دیکھیں یہ ایک بڑا پوائنٹ ہے کہ لوکل ای کامرس سے امیزون پہ جانا یہ بڑی چیز ہے. حالانکہ ماشاءاللہ آپ کا اچھا چل رہا ہے اور مجھے یہ پتہ چلا ماشاءاللہ آپ تینوں لوکل ای کامرس کر رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس آپ کے ذہن میں امیزون کیوں لوکل ای کامرس سے آپ امیزون کی طرف گئے, کیا ریزن تھی بیہائنڈ؟ سر جو کنٹری وائز سچویشن ہے, ایک بزنس کے اوپر آپ ریلائی نہیں کر سکتے. تو ایک بزنس کے اوپر ریلائی کرنا یہ کوئی بہت اچھی چیز ہے بھی نہیں ہے. تو سر یہاں آنے سے پہلے میں نے اسٹارٹ کیا تھا, مجھے میک اپ کا, اوبویسلی فیمیل ہوں تو میک اپ کا کافی شوق تھا. تو سر میں نے سوچا کہ جب میں کسی برانڈ کی جا کے چیز پرچیز کرتی ہوں تو کوئی میرے برانڈ کی چیز پرچیز کیوں نہ کرے. تو سر میں نے ایک لائٹ سی انویسٹمنٹ کے ساتھ پاکستان میں ہی مینوفیکچرنگ اس کی کی ہے. سر الحمدللہ بہت مطلب یہ امیزون آپ کی ایک بیک اپ انکم اسٹریم بن گئی جو بہت ضروری ہے. آپ ایک چیز پہ, میں نے اسٹوڈنٹ یہ بھی دیکھا ہے کہ غلطی کرتے ہیں کہ ایک ہی انکم اسٹریم کے اوپر آپ ملٹیپل انکم اسٹریم ضرور بنائیں. آج کل وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ ایک چیز پہ بیٹھیں. اسی طرح حاجرہ ہیں, مجھے پتا چلا آپ بھی لوکل ای کامرس کر رہی ہیں, آپ کی تو ایج بہت کم ہے, ابھی آئی سی ایس اسٹوڈنٹ ہیں. تو آپ کے ذہن میں کیسے خیال آیا لوکل ای کامرس, دین پھر آپ امیزون پہ آئیں؟ سر لاک ڈاؤن تھا تو میں فری ہوتی تھی, میرا فرسٹ ایئر سارا لاک ڈاؤن میں گزرا تھا. اس میں مجھے آئیڈیا آیا ارننگ کرنے کا. میں نے جیولری کا کام اسٹارٹ کیا انسٹاگرام پہ. اچھا, انسٹاگرام پہ آپ نے کیا, ٹھیک ہو, اونلی آن انسٹاگرام. کوئی شاپ نہیں بنائی, کوئی ویب اسٹور, کچھ نہیں. اب انسٹاگرام پہ یہ ساری چیزیں فری بنتی ہیں, ایسے ہی ہے, کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے. لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ فری ہے, آپ نے جسٹ آئیڈیا پٹ کرنا ہے نا. پھر آپ نے کہاں سے سورس کہاں سے کیا؟ میں نے لوکلی پاکستان سے. لوکل پاکستان. یہاں پہ ایک میسج یہ بھی میں سب کو دینا چاہتا ہوں, آپ کو بھی, کہ کبھی بھی یہ نہ کریں کہ پیسوں کے چکر میں اپنی اسٹڈیز کو آپ چھوڑ دیں. یہ بہت غلط لوگ اکثر کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ آتے ہیں ہم نے جاب چھوڑ دی. آپ جب تک اسٹڈی آپ کمپلیٹ کریں, جی ماسٹر کریں, ضرور کریں, اسٹڈی نہ چھوڑیں, ٹھیک ہے. اسٹڈی کا, ڈگری کا اپنا امپیکٹ ہے. یہ چیز بڑی غلط ہے کہ آپ پیسے کمانے کے چکر میں اسٹڈی چھوڑ دیں, یا جو آپ کی ایک جاب ہے اس کو نہ چھوڑیں, ٹھیک ہے. بس آپ بھی, میں نے سنا ہے بیکنگ میں کر رہی ہیں, تو تھوڑا سا آپ بتائیں کہ آپ کا سب سے بڑا جو مجھے کہ چیلنج, بچے, ہاؤس وائف, اور ماشاءاللہ مطلب یہ اس ساری چیزوں کو آپ نے کیسے ہینڈل کیا؟ پھر آپ ایجنسی میں ان کے ساتھ آئیں اور لوکل ای کامرس پہ کام آپ نے کیسے کیا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو 2 چیزیں ہیں. ایک تو فیملی سپورٹ بہت آگے لے کے جاتی ہے, ضروری ہے, بہت ضروری. اور سیکنڈلی یہ کہ ٹائم مینجمنٹ, آپ کس چیز کو پرائرٹائز کر رہے ہیں
اور کس چیज़ کو ذرا بیک اینڈ پہ کر رہے ہو. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. ہماری فیمیل کا مین ایشو یہی ہے کہ ہمیں ٹائم مینجمنٹ نہیں آتی. اصل میں یہاں پہ میں نے ٹائم مینجمنٹ کا مسئلہ ہے یا اسٹوڈنٹ ایک چیز پہ 8 گھنٹے لگا اور میں بڑا فوکس کرتا ہوں اس چیز پہ جی کہ آپ اپنے آورس کو ڈیوائڈ کریں. اب میرے لیے سب سے پہلے پرائورٹی یہی فیملی کی تھی کہ دیکھیں میری فیملی نیگلیکٹ نہ ہو. میں نے اس کو اس طرح سوچا کہ میں 4 days صرف آتی ہوں ورک میں, 3 days بھی آ جاتی ہوں, اس سے زیادہ میں نہیں افورڈ کر سکتی. باقی جو 3 days ہے وہ میرا فیملی ٹائم. ایجنسی ممبر ہیں؟ ایجنسی ممبر ہوں, ایگزسٹنگ ایجنسی ممبر. مجھے ایسا ایشو کوئی نہیں ہوتا الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو لوکل ای کامرس کیسے آپ ہینڈل کر رہے ہیں؟ لوکل اس طرح ہینڈل کرتی ہوں جب میرے کوئی ہیوی آرڈر ہوتے ہیں اس دن میں ورک سے آف کر لیتی ہوں. اور بیکنگ میں کیا ہے یہ کھانے پینے کی چیزیں؟ آبویسلی کوکنگ بھی چلتی ہے, مین تو بیکنگ پہ فوکس ہوتا ہے کیونکہ کوکنگ تو پھر بھی ایک آرڈنری چیز آ جاتی ہے, سب لوگ کر لیتے ہیں. تو بیکنگ اور کسٹمائز کیکس جو ہیں وہ ایک وہاں سے پھر آپ Amazon پہ کیسے کنورٹ کیا؟ بس وہ سوشل میڈیا کو دیکھ کے کہ ایک چیز اگر الحمدللہ 4 سال سے میں اچھی بزنس اچھا لے کے چل رہی ہوں تو پھر یہ کیوں نہیں کر سکتی, اس کو بھی ٹرائی کرتے. اور ڈیفینیٹلی اس کا سب سے مین پوائنٹ آپ کے اوپر فائنینشیل امپیکٹ ہے. الحمدللہ ہسبینڈ سپورٹیو ہے ماشاءاللہ, بچے سپورٹیو ہیں, پیرنٹس کی دعائیں ہیں, سب کچھ ہے, شکر اللہ کا. سب نے کہا کہ آپ ٹرائی کرو اور میں نے سب کو یہ کہا کہ میں ٹرائی کرتی ہوں, اگر نہ میں کر سکی تو کوئی ایشو نہیں ہے, اسٹیپ بیک کر لوں گی. ایک ایکسپیرینس تو شیئر کریں. یہاں پہ نا محراب آپ سے کویسچن ہے, جو فیمیلز یہاں پہ گیو اپ کر دیتی ہیں, اکثر مجھے جو ایشوز آتے ہیں, میں واک میں بیٹھتا ہوں مجھے پتہ چلتا ہے فیمیلز 3 مہینے سے کلائنٹ نہیں مل رہا یا گیو اپ کریں, ان کے لیے کیا میسیج ہے, کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ سر فرسٹ تو آپ کو کافی ہرڈلز آتی ہیں, میں نے بھی بہت سی چیزیں فیس کی ہیں, لیکن آپ کو یہ ایک اللہ پہ یقین ہونا چاہیے کہ اتنی ہرڈلز کے بعد ریوارڈ آپ کو ملتا ہے, لاسٹ میں ملتا ہے, محنت کا ریوارڈ ہے. سر جب میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کچھ لوگ ہیں وہ آتے ہیں, آ کے لیپ ٹاپ کھول لیا, کچھ نہیں کیا, کسی سے انٹریکٹ نہیں کیا, کولیبریٹ خاموش بیٹھے رہتے ہیں, تو سر اس میں تو آپ کسی کو بلیم نہیں کر سکتے کہ مجھے کلائنٹ کیوں نہیں ملا, اس کو کلائنٹ مل گیا ہے. تو سر آپ کو اس طرح اپنے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہیں, یہاں پہ بورڈ جوائن کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ کولیبریٹ کریں, سب سے ملے جلیں بات چیت کریں. میں نے بھی یہ چیز نوٹ کی, اکثر ہوتا ہے وہ خاموش بیٹھتے ہیں, اٹھاتے ہیں, نہیں پتہ کون کب آیا. ایون ہم لوگ یہاں بیٹھتے ہیں, ہمارے پاس میں نے بتایا جی بیٹھے ہیں, پوچھیں کویسچن آ کے, نہیں تو کولیبریشن بہت ضروری ہے, اور آپس میں سوشل سرکل بڑھائیں, کانٹیکٹس بنائیں. تو آپ دونوں کیا میسج, جیسے محراب نے بتایا جی جو آپ نے جیسے سٹارٹ کیا, تو کیا میسج دینا چاہیے ایسے لوگ جو گیو اپ کرتے ہیں, یا ایسے لوگ جو کہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, یا اسی کو کہتے ہیں جی یہی سارا کچھ ہے, ان کے لیے کیا میسج ہے؟ دیکھیں سر, سب سے پہلی بات, میرے پاس بھی تو وہی 24 hours ہے نا جو سب کے پاس ہے. سب کے پاس ہے بالکل جی, میرے پاس کوئی ایکسٹرا ٹائم تو نہیں ہے, لیکن ماشاءاللہ الحمدللہ گھر بھی مینیج ہو رہا ہے, میرا جو دوسرا لوکل بزنس ہے وہ بھی مینیج ہو رہا ہے, اور ساتھ ساتھ اب جو میں نے اسکلز نئی لرن کی ہیں اور انشاءاللہ ان کو آگے بزنس میں لے کے آ رہی ہوں تو وہ بھی چل رہی ہیں. تو پلیز اپنی ہڈن ایبلٹیز کو ریئلائز کریں اور ٹیلنٹ کو ہنٹ خود کریں. ایک ورڈ ضرور اینڈ میں کہتا ہوں, گیو اپ نہ کریں. کوئی باہر سے ایکسپلور نہیں کرے گا آپ کو, آپ کی ٹیلنٹ کو, آپ کو تھوڑا سا خود ہمت کرنی پڑے گی انشاءاللہ. میں بہت ان کا تینوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے اپنا شیئر کیا, ایجنسی فارم کی اور فیمیل کو سپورٹ کر رہی ہے. اور یہاں پہ ایک میسج جو ان کی طرف سے یہ سب کو جو میں نے کنکلوڈ کیا ہے کہ ایک انکم سٹریم کے اوپر نہ رہیں. اتنے پلیٹ فارمز ہیں, اتنی آپشن ہے, اتنی بڑی دنیا ہے, آپ لوگ خالی ایک آپ ملٹیپل, آج کل دور ہی ملٹیپل سکلز کا, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ امیزون کے اندر ہم نے کتنی چیزیں نیو ایڈ کر دی ہیں, فیس بک ایڈس, گوگل ایڈس, اور یہی وہ چیزیں یوز کریں. انسٹاگرام ایک کامن اپلیکیشن ہے, ہر بندہ یوز کرتا ہے, کوئی پیسے نہیں لگتے. اس پہ بنا کے اسٹارٹ اپ ضرور لیں. آپ کے جتنے وسائل ہیں, جتنا بجٹ ہے, اس سے اسٹارٹ اپ لیں. یہ لوگ اویلیبل ہیں آپ کے پاس, آپ ان سے ملیں, آ کے ان سے پوچھیں, ان سے کوئری کریں, یہ آپ کو گائیڈ کریں گے, کوئی پیسے آپ سے چارج نہیں کریں گے. پھر بھی آپ نہ کریں تو پھر یہ آپ کا قصور ہے. تو یہ جو پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد اویئرنیس دینی ہوتی ہے لوگوں کو, اسٹوڈنٹ کو جو کہ اس وقت اسٹارٹ اپ میں ہیں یا آن گوئنگ اس پروسیس میں ہے کہ کچھ اپنا بلٹ اپ پر کس میں کر سکے. تو جی بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم دیا. اور یہاں پہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا جو اسٹوڈنٹس ایسے آتے ہیں ان کو ضرور ہیلپ آؤٹ کریں, تاکہ آپ لوگ ہوپ ہیں سب لوگ, ٹھیک ہے. تو کوئی اگر آپ کے پاس آتا ہے تو ایک ہوپ لے کے آتا ہے تو کوشش کریں اس کو پورا کریں, ٹھیک ہے جی. تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ.